اسلامی روایات میں ایک بہت ہی اہم شخصیت کا ذکر ملتا ہے، ایک ایسی شخصیت جو آخری زمانے میں آ کر دنیا کو انصاف سے بھر دے گی۔ تو یہ المہدی ہیں کون؟ آئیے آج اس موضوع کی گہرائی میں چلتے ہیں اور روایات کی روشنی میں انہیں پہچاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو سب سے بڑا سوال جو ذہن میں آتا ہے وہ یہ ہے کہ بھئی ایک ایسی دنیا میں جہاں دھوکہ دہی اتنی عام ہو، وہاں کسی ایسے رہنما کو جس کی پیشن گوئی کی گئی ہو صحیح معنوں میں پہچانا کیسے جائے؟ اور دیکھیں، یہیں پر علم کی اہمیت سامنے آتی ہے۔ کہا جاتا ہے نا کہ جتنا زیادہ علم ہوگا وہ علم اتنا ہی آپ کی حفاظت کرے گا۔ بالکل اسی مقصد کے تحت ہم یہ ساری تفصیلات جاننے کی کوشش کر رہے ہیں۔ چلیں تو پھر بنیادی باتوں سے آغاز کرتے ہیں۔ آخر یہ المہدی ہیں کون اور ان کے آنے کی توقع کب کی جا سکتی ہے؟ تو روایات ہمیں کیا بتاتی ہیں؟ یہی کہ المہدی کا ظہور بالکل آخری زمانے میں ہوگا۔ انہیں قیامت کی بڑی نشانیوں سے پہلے آنے والی ایک چھوٹی نشانی مانا جاتا ہے، اور ان کی آمد اتنی یقینی ہے کہ کہا جاتا ہے کہ اگر دنیا ختم ہونے میں صرف ایک دن بھی بچا ہونا تو اللہ اس دن کو لمبا کر دیں گے تاکہ وہ تشریف لا سکیں، اور جب وہ آئیں گے تو ان کا دور حکومت 7 یا 8 سال کا ہوگا۔ اچھا، ان کے دور میں دنیا کا نقشہ کیسا ہوگا؟ پیشین گوئیوں میں ایک بہت ہی خوشحال دور کی تصویر نظر آتی ہے۔ بارشیں خوب ہوں گی، زمین سبزے اور فصلوں سے بھر جائے گی، دولت اتنی زیادہ ہوگی کہ لینے والا کوئی نہیں ہوگا، مویشیوں کی تعداد میں زبردست اضافہ ہوگا اور امت کی تعداد بھی بڑھے گی، یعنی ہر طرف انصاف اور خوشحالی کا دور دورہ ہوگا۔ ٹھیک ہے، تو اب آتے ہیں ذرا اصل تفصیلات کی طرف۔ ان کی پہچان کے لیے روایات میں ایک بڑا واضح پروفائل دیا گیا ہے تاکہ کسی قسم کا کوئی شک و شبہ نہ رہے۔ سب سے پہلی اور اہم بات یہ سمجھنے کی ہے کہ المہدی ان کا نام نہیں بلکہ یہ ان کا لقب ہے، جس کا مطلب ہے ہدایت یافتہ یا وہ شخص جسے اللہ نے خود ہدایت دی ہو۔ اب آتی ہے سب سے اہم پہچان کی بات، یعنی نام اور نسب۔ روایات میں واضح طور پر بتایا گیا ہے کہ ان کا نام محمد اور ان کے والد کا نام عبداللہ ہوگا، یعنی محمد بن عبداللہ، اور وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے ہوں گے، اور خاندان میں بھی خاص طور پر نبی اکرم کے نواسے حضرت حسن رضی اللہ عنہ کی اولاد میں سے ہوں گے۔ اچھا، یہاں نسب کے معاملے میں ایک نقطہ سمجھنا ضروری ہے۔ سنی روایات کے مطابق المہدی حضرت حسن کی نسل سے ہوں گے، اور اس کی حکمت یہ بتائی جاتی ہے کہ چونکہ حضرت حسن نے امت کو جوڑنے کے لیے خلافت چھوڑی تھی، اللہ نے اس کا بدلہ انہیں یہ عزت دے کر دیا۔ دوسری طرف شیعہ روایات کے مطابق ان کا نسب حضرت حسین کے ذریعے ہے، تو یہ دونوں نقطہ نظر اس حوالے سے موجود ہیں۔ اب یہ حصہ بڑا دلچسپ ہے۔ ان کے حلیے کے بارے میں کیا بتایا گیا ہے؟ دیکھیے، مستند روایات میں صرف دو جسمانی نشانیاں ملتی ہیں۔ پہلی یہ کہ ان کی پیشانی کشادہ ہوگی، اور دوسری ان کی ناک اونچی اور باریک ہوگی جسے ایکوالائن نوز کہتے ہیں۔ بس اس کے علاوہ کوئی بھی اور حلیہ مستند طور پر ثابت نہیں ہے۔ کردار کی بات کریں تو ان کے اخلاق بالکل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہوں گے، لیکن ان کا حلیہ ویسا نہیں ہوگا۔ اور سب سے حیران کن بات وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک ہی رات میں ان کی اصلاح فرما دیں گے۔ سوچیں ذرا، اس کا مطلب کیا ہوا؟ یہی کہ اس تبدیلی سے پہلے وہ کوئی مشہور شخصیت نہیں ہوں گے، بلکہ ایک عام سے انسان ہوں گے جنہیں اللہ اچانک اس بڑی ذمہ داری کے لیے منتخب کر لے گا۔ تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان کے آنے سے ٹھیک پہلے دنیا میں چل کیا رہا ہوگا؟ پیشین گوئیوں میں کچھ بہت خاص واقعات کا ذکر ملتا ہے جو ان کے آنے کی تمہید ہوں گے۔ یہ واقعات ایک ترتیب سے جڑے ہوئے ہیں۔ روایات کے مطابق پہلے ایک مضبوط خلافت ہوگی، پھر ایک خلیفہ کی وفات کے بعد اس کے 3 بیٹے ایک خزانے کے لیے آپس میں ایسی لڑائی لڑیں گے جو پہلے کبھی نہ دیکھی گئی ہو، اور اسی دوران مشرق سے سیاہ جھنڈے بلند ہوں گے جو المہدی کے ظہور کا میدان تیار کریں گے۔ اور اب ہم آتے ہیں ان کی سچائی کی سب سے بڑی اور سب سے غیر متوقع نشانی کی طرف۔ ان کے ظاہر ہونے کی جگہ بھی بالکل متعین ہے۔ وہ مکہ مکرمہ میں کعبہ کے کونے اور مقام ابراہیم کے درمیان ظاہر ہوں گے۔ لیکن اہم سوال یہ ہے کہ کیا وہ خود آگے بڑھ کر کہیں گے کہ میں مہدی ہوں اور مجھ سے بیعت کرو؟ تو پھر سب سے بڑا، سب سے اہم نقطہ کیا ہے؟ یہ کہ حقیقی المہدی اس ذمہ داری کو قبول ہی نہیں کرنا چاہیں گے۔ وہ تو شروع میں بیعت لینے سے بھی انکار کر دیں گے۔ یہ ایک طرح کا پیمانہ ہے
کہ جو شخص بھی کھڑے ہو کر کہے کہ آؤ میری پیروی کرو وہ المہدی نہیں ہو سکتا۔ اور جب یہ مستند نشانیاں ہمارے سامنے ہوں تو ماضی اور حال کے بہت سے جھوٹے دعووں کی قلی خود بخود کھل جاتی ہے۔ اسی کسوٹی پر ہم کئی مشہور غلط فہمیوں کو پرکھ سکتے ہیں، جیسے یہ خیال کہ وہ آ کر کہیں غائب ہو گئے ہیں یا ہمیں انہیں ڈھونڈنے نکلنا پڑے گا، یا آج کل کے دور میں کہا جائے کہ ان کا کوئی یوٹیوب چینل ہے جہاں وہ لائکس اور سبسکرائبرز مانگ رہے ہیں۔ یہ سب باتیں ان کی سب سے بڑی نشانی کے خلاف ہیں۔ ایک اور غلط فہمی یہ ہے کہ وہ یرجلم فتح کریں گے، جبکہ روایات کے مطابق یرجلم ان کی آمد سے پہلے ہی فتح ہو چکا ہوگا۔ تاریخ ایسے دعوے داروں سے بھری پڑی ہے۔ کچھ مثالیں دیکھتے ہیں۔ 7ویں صدی میں محمد الحنفیہ حضرت علی کے بیٹے ضرور تھے، لیکن حضرت فاطمہ کی نسل سے نہیں تھے۔ 19ویں صدی میں سوڈان کے محمد احمد کا نام محمد بن عبداللہ نہیں تھا، اور 1979 میں محمد عبداللہ القحطانی، جنہوں نے خود اقتدار حاصل کرنے کی کوشش کی اور مسجد الحرام پر قبضے میں ملوث تھے، یہ سب ان واضح شرائط پر پورے نہیں اترتے جو ہم نے ابھی دیکھی۔ آج کل کچھ جھوٹے دعوے داروں کے لیے ایک جواز یہ بھی پیش کیا جاتا ہے کہ وہ المہدی نہیں بلکہ ایک مہدی تھے، یعنی ایک ہدایت یافتہ شخص۔ لیکن یہ سمجھنا ضروری ہے کہ کوئی شخص ہدایت یافتہ ہو سکتا ہے مگر وہ پیشین گوئیوں میں مذکور المہدی نہیں ہو سکتا۔ دونوں میں بہت واضح فرق ہے۔ اور آخر میں ایک سوال جو سوچنے پر مجبور کرتا ہے، اگر ایک سچے اور عظیم رہنما کی سب سے بڑی نشانی ہی اقتدار سے انکار کرنا ہے، تو یہ اصول ہمیں آج کی قیادت کے بارے میں کیا سکھاتا ہے؟